بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم قال جل وعلا فی الکلام العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج بہت اہم بات کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ایک برسوں سے ہمارے دلوں میں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایک چیز کو ہم جگہ دیے ہوئے ہیں۔ وہ جگہ کیا، وہ بات کیا ہے کہ اس مبارک مہینے کو، محرم الحرام کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اور چیز یاد نہیں آتی ہے بلکہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ جو کربلا کا واقعہ ہے وہ ذہنوں میں آتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے دل نرم ہوتا ہے۔ وہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، کئی کو وہ جنگ ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کربلا تک کیوں پہنچا، اس کی وجہ کیا تھی وہ معلوم نہیں، اس سے لا علم ہے۔ ہم دین کے معاملے میں بڑے بھولے بھالے، دنیا کے معاملے میں بڑے چالاک ہیں۔ عجیب ہمارا مسئلہ یہ ہے، دین کے معلومات میں، دین کے معاملات میں بڑے بھولے بھالے سادے سیدھے انسان ہیں ہم۔ کوئی بھی کچھ بھی بول لے ہم اس کو مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور اسی کو سچ سمجھ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ کی عمر کے حساب سے آپ اپنے آپ سے سوال میں کروں تو آپ جواب دو، اصل کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ ہوا تو کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے خاندان 70 پر 2 آدمی شہید ہو گئے، بڑے دردناک طریقے سے ان کے اوپر مظالم ڈھا کر ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن کسی کو یہ سوچنے کا اور یہ پڑھنے کا، یہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ہے کہ اصل یہ چلا کیوں، یہ واقعہ پیش کیوں آیا۔ اب کوئی بولے تو تمہیں بولو بھائی، ہمیں جمعے کے بیان میں آئے، تمہیں کیا کی بول ڈالو، کیا ہے کہ، لیکن آپ کو سوچ کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں ہوا، کیوں میرے نبی کے نواسے کو شہید کیوں کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ آج جو SIR کا کام ہو رہا ہے، جب اپنے جان پہ آئی تو لوگ پریشان ہیں، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کتنا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وجہ کیا؟ اپنی ذات کا مسئلہ آ گیا ہے، اپنی ذات کا مسئلہ آ گیا۔ اب ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی، کوئی بھی اطمینان میں نہیں ہے۔ اب ذرا شروع میں تھے اطمینان میں، جب 10 جنے جب آواز زیادہ کرے کہ اب اگر وہ نہیں ہے تو ووٹ نہیں تو پھر بقیہ زندگی مشکل ہے، تو اب ہر آدمی چوکنا ہو گیا۔ دوستو ذرا سوچو، اتنا بڑا واقعہ علماء نے لکھا ہے، اگر یہ کربلا کا واقعہ اگر قرآن اترنے سے پہلے چل کے رہتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ ضرور ہوتا، اتنا بڑا واقعہ ہے یہ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا ہے، میں ایک مثال دے کر میں آپ کو آگے بڑھوں۔ ایک مرتبہ ایک سفر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت سے حدیثیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کو امت کو دیے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر سے آ رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکان کی وجہ سے تھوڑا آرام کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ تھوڑا آرام کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ سے بہت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حدیثیں لیے ہیں۔ ذرا سفر میں آئے، تھکان ہو گئی تو قیلولہ جسے بولتے، تھوڑا لیٹ گئے تو حضرت ابو ہریرہ جیسی شخصیت
इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत हज़रत हुसैन के पाँव से धूल झड़ाने लगे। हज़रत अबू हुरैरा बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव से मट्टी झड़ने लगे कि मट्टी लग कर है, सफ़र में आ गए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत आप बड़े हज़रत हैं, आप बड़े आदमी हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरे पैरों को छू रहे हैं आप। तो हज़रत अबू हुरैरा ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए बात बताई। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हज़रत आप अपना काम करो, आप आराम से करते रहो, आप आराम से सो जाओ, ये काम मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, ये काम मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो, इसलिए कि आपके नाना से जो मैंने तुम्हारी फजीलत सुनी है, अगर कोई और सुनता तो आपको कंधे से नहीं उतारता, आपको कंधे पे लेकर ही लोग फिरते, आपको ज़मीन पे नहीं उतारते। आपका मकाम इतना है, मैं तुम्हारे नाना से मैंने ये सुना है आपकी फजीलत। बताओ, हज़रत अबू हुरैरा जैसी शख्सियत वो कह रही है मैं जितना तुम्हारे नाना से तुम्हारी फजीलत सुनी है, कोई और सुनता तो आपको कंधे से नहीं उतारता, लोग आपको कंधे पे लेकर ही फिरते। अब ऐसी शख्सियत का मुहर्रम में 10 तारीख को, आज की तारीख को, अजीब इत्तेफाक है, अल्लाह का करम है कि जुमा भी है और 10 मुहर्रम भी है। कहाँ कि इस दिन सुबह में इशराक के मौके पर, यानी 10 मुहर्रम को, बाज़ रिवायतों में कुछ टाइम आगे पीछे कहा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, उनके बच्चों को शहीद किया गया और बड़े दर्दनाक तरीके से। मैं इंशाअल्लाह कभी मौके पर वो करबला का वाक़या सुनाएंगे, लेकिन हमें क़िस्से सुन कर बस उतने तक हम पहुँचे हैं। असल करबला का वाक़या जो पेश आया और उसके बाद उनकी शहादत हुई, लोग नहीं मालूम होने की वजह से अब शहादत हुसैन है, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हुई, लेकिन ये अमल बुरा है या अच्छा है? अब आपको सवाल करनी है, क्या शहीद होना, अब कैसा शहीद हुए, कौन शहीद करे, कितने तकलीफ़ों के साथ शहीद करे, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा ख़ानदान, लोग बोलते क्या बोलको, पूरा ख़ानदान करबला में उजड़ गया बोलते, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोग बड़े इससे दुख में कहते हैं कि करबला में हज़रत फ़ातिमा का पूरा ख़ानदान उजड़ गया, नहीं, ये गलत बात है, तौबा करना पड़ेगा, इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। आज भी हज़रत फ़ातिमा की नस्ल, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चल रही है, क़यामत तक चलेगी। अब जो लोग कहते हैं करबला में सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हुआ, हम उसके बारे में सोचे नहीं। पहली बात जो समझनी है वो ये है, जो हज़रत हुसैन की शहादत हुई और उनके ख़ानदान जो दर्दनाक तरीके से उनके ऊपर मज़ालिम ढाए गए, शहीद किया गया, क्या शहादत अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? आप जवाब दो अपने आप से। अगर अच्छी चीज़ है, अगर आप ये कह रहे हैं अच्छी चीज़ है, तो फिर ये महीना कड़वा और मनहूस क्यों हुआ? शहादत हुसैन पर मातम क्यों? हम ये नहीं सोच रहे, दो बातें समझ में नहीं आ रही है। तो अब सुने, मैं आपको 3 हदीसें बताता हूँ ताकि दलील के साथ आपको मालूम हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिश्शहीदी इंदल्लाहि सित्तु खिसालिन, कहा कि शहीद के 6 खुसूसियतें हैं अल्लाह के पास, यानी शहीद का मकाम अल्लाह के पास 6 तरीके से है, 6 इनामात उसके हैं। कौन भी रंदो शहीद जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जंग में, पहला क्या, सबसे पहले शहीद का खून का ख़तरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। ये क्या कि अच्छा है, लेकिन एक बात आप याद रखो, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, शहीद के पूरे गुनाह ख़तरा गिरने से पहले माफ़ तो होते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते। शहीद के पूरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन अगर उन किसी को 100 रुपये देना है, ये तो देना पड़ेगा, ये गुनाह माफ़ नहीं होगा।
آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لیں، شہید کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہا کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، تو کہا کہ آپ جو اگر اخلاص کے ساتھ جذبے کے ساتھ آپ شہید ہو گئے تو اللہ کے یہاں آپ کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے اس صاحب کو بلایا، پھر بلائے، آئے بولو پوچھو کیا، تو پہلے کہ مسئلہ پوچھے نا آپ، کیا ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ تمہیں گئی کی نہیں کہ حضرت جبرائیل آپ کو بولے یہ بٹ بولو انہوں کو یہ بات انہوں کو مسئلہ بولو بول کر جبرائیل آئے ابھی میرے پاس، تمہیں ہوں گے جبرائیل آئے آپ کو بولے اللہ کے نبی سب گناہ تو معاف ہوتے، اگر ان کسی کو پیسے دینا ہے، کسی کو گالی دے کو ہے، معافی نہیں کرا لیا، حقوق العباد مانے معاف ہوتے نہیں، باقی سبھی گناہ شہید کے معاف ہوتے ہیں۔ ابھی سے اندازہ لگا لو حقوق العباد کتنے بڑھ کر ہیں۔ تو پہلا انعام کیا ہوگا؟ شہید کو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ دوسرا انعام، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ کیا؟ اللہ اسے جو جنت دیں گے اس کے اندر اس کا مقام کیا ہے اللہ اس کو دکھا دیں گے۔ کس کو؟ شہید کو۔ اور تیسری بات، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ اس کو قبر میں عذاب سے بچا لیں گے۔ کس کو؟ شہید کو قبر کے عذاب سے بچا لیں گے، اور کل قیامت میں جو ہولناکی حشر کے ڈر سے بھی اللہ اس کو بچا لیں گے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا، کرٹم، وقار کا، عظمت کا، اللہ اس کو ایک مقام کا تاج پہنائیں گے۔ اور پانچویں چیز فرمایا 70 حوروں سے اللہ اس کا نکاح کروائے گا۔ کتنے حوروں سے؟ 70 حوروں سے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے 70 پر 2 حوروں سے اللہ اس کا نکاح کروائیں گے۔ اور چھٹی بات جو اللہ اس کو گفٹ دیں گے شہید کو، کہا کہ اس کے ریکویسٹ سے 70 آدمیوں کو اللہ جنت میں بھیجیں گے۔ کہتے ہیں شہید 70 آدمیوں کی سفارش کر کے حافظ قرآن 10 خاندانوں کو، 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا، لیکن شہید 70 آدمیوں کو، بلکہ 70 خاندانوں کو وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ 6 انعامات ہیں شہید کے لیے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی بھی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں ہوگی، کسی آدمی کو بھی جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش نہیں ہوگی۔ لیکن حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن ایک شہید ہے وہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا۔ یہ کیا الٹا؟ حالانکہ ابھی تک آپ نے سنا نہیں ہوگا، ایک بار جنت میں گئے تو دوزخ میں آنا کوئی پسند کرے گا؟ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے بعد شہید کہے گا کاش میں دنیا میں آتا تو اچھا رہتا، لیکن وہ پورا تو نہیں ہوگا، لیکن وہ تمنا کرے گا جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو وہ کہے گا کہ کاش میں دنیا میں جاتا۔ کیوں؟ حالانکہ دنیا نہیں رہتی ہے، جب جنت ہے آخرت جن جاتی ہے، جو دنیا نہیں رہتی ہے، لیکن وہ خواہش کیوں کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کا جو مقام ہے وہ مقام کو دیکھ کر شہید یہ کہے گا اللہ مجھے 10 مرتبہ دنیا میں بھیج کو، میں اس کے راستے میں جا کو، شہید ہو کو، پھر یہاں آ کو، پھر جا کو، ایسا 10 مرتبہ میں جا کے آیا تو کتنا اچھا رہتا۔ یہ شہید تمنا کرے گا۔ اب بتاؤ شہید کا کیا مقام ہے؟ تیسری حدیث جو میں نے آپ کو شروع میں پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا والذی نفسی بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ اللہ کی قسم کھا کر نبی فرماتے ہیں میری خواہش ہے لوددت، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ کس کی خواہش ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا پھر زندہ ہو جاؤں، ثم اقتل پھر شہید ہو جاؤں، ثم احیا پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میری خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ اب بتاؤ دوستو، اب 3 حدیثیں آ گئی، آگے کی اور ایک حدیث سن لیں۔ شہید کو جب گردن کاٹی جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے تو اتنی جیسے تم کو کوئی ایسا چمٹا لیا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اتنی تکلیف مشکل سے شہید کو ہوتی ہے۔ اور چوتھی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو 2 قطرے بڑا پسند ہے۔ یہ قطرہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں آنکھوں سے نکلا ہو، آنسو کا قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور دوسرا قطرہ اللہ کے راستے میں کوئی شہید ہو جائے اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرے، یہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوستو ایک بات بتاؤ، یہ باڈی کس نے بنایا؟ یہ خون کس کا ہے؟ یہ جسم، یہ روح کس کا ہے؟ اسی کا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میرے نام پر تیرے بدن کا خون کا خطرہ گرے، گرنا سوچے میرا چھے کاہے تو بھی گرا، لیکن اللہ فرماتے ہیں بندے تو میرے نام پر گرانے کی وجہ سے اس صحت کو، اس باڈی کو، اس بنائے ہوئے جسم کو اور خون کو تو میرے نام پر جب ٹپکائے گا میں تجھے 6 انعامات دوں گا۔ اب دوستو اتنی فضیلت شہید کی ہے۔ اب معلوم ہو گیا، 4-5 حدیثوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا شہید کا مقام کیا ہے۔ اب ذرا بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اب بولو کیا مقام ہے؟ یہ اچھا ہوا کہ برا ہوا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین کا کربلا میں ایسا شہید ہو جانا ہمیں بڑا خوشی ہے حضرت، یہ نہیں بول رہے ہیں آپ، یہ غلط بات ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے، حضرت علی کا اتنا بڑا مقام ہے، کہ حضرت حسین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے حضرت حسین کو شہادت کی دولت عطا فرمائی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ شہادت سعادت ہے، بولو شہادت سعادت کی بات ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہید ہو جانا، شہادت اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور فرمایا ہر مسلمان کو، ارے جب نبی علیہ السلام خواہش کر رہے ہیں کیا بول کر، میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور امتی کے لیے کیا کرنا ہے؟ بچنا، یہ ہے نہیں دوستو۔ جب نبی کا ارمان ہے، نبی کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں اور آپ اگر واقعی نبی کے سچے امتی ہیں تو میرے دل میں بھی ہر وقت یہ جذبہ ہونا کہ اللہ کی دی ہوئی یہ جان میں اللہ کے راستے میں شہید کرنا، یہ شوق، یہ جذبہ اور موقع کی تلاش میں رہنا۔ صحابہ یہ بات سمجھ گئے تھے۔ جنگ میں جانے کے لیے بیوی سے مشورہ نہیں، بچوں سے مشورہ نہیں۔ کیوں؟ چھوٹے چھوٹے 13 سال کے بچے، 15 سال کے بچے ایڑیوں پہ کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے نبی میں نانی کے گاؤں کو جاتے ہیں نا، میں بھی آنا کر لیتا ہوں، کار میں جاتے ہیں میں بھی آنا کر لیتا ہوں، نہیں بلکہ صحابہ بچپن میں 15-14 سال کی عمر میں ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، نبی جی آپ کے دین کے خاطر میں اللہ کے راستے میں گردن کٹانا چاہتا ہوں۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو شہادت کی نعمت ملی، آپ اس کو برا کیوں کہتے ہیں؟ لوگ ماتم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں، کوٹ لیتے ہیں، کہا کہ ارے حسن حسین چلے گئے، ارے حسن حسین شہید ہو گئے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر مارا گیا، لیکن وہ مانے اصل وہ قصہ آناچ نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضرت علی، کون بڑکو جی؟ حسن حسین بڑکو یا حضرت علی بڑکو؟ پکی بات دیجیے۔ ہاں، ان کو مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے آئے تو مسجد میں داخل ہوئے، امام صاحب انہوں داخل ہوئے
تو دروازے کے پیچھے سے ایک جنا وار کریا چکا لے دوسرا وار کریا اس میں ایران کا زہر پگھلا کو تھا کیسا کہ تو اب کلمی میں لوا نکالتے کر کو اسے پانی میں رکھتے ہارڈ ہونے کے واسطے تو ایران کے زہر میں کہا کہ وہ تلوار کو گرم کر کے وہ زہر میں کہا کہ اس کو سکھایا علماء نے لکھا ہے اگر وہ گردن پہ نہیں کہا بھی نہیں جر رہا ایسا گیتا آیا تو بھی وہ زہر کو آدمی مر جاتا ہے تو حضرت علی کے اوپر اس نے وار کیا حضرت علی مسجد میں آتے شام وہ تلوار گلوار کیا بھی نہیں نا وہ رہتا تو اسے دکھا دیتا لیکن وہ سادہ نماز کے لیے آئے ہو وہ مسجد کے پیچھے دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا حضرت علی پر حملہ کیا حضرت علی پہلا وار بچا لیے لیکن دوسرا وار بالکل سر پہ لگا بھیجے تک وہ پہنچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے وہ بھی رمضان کے مہینے میں 20/2 رمضان کو شہید ہوئے انہوں کون تو بھی ذرا انہوں کے اوپر ماتم کرنے والے سنے رمضان میں بھی یہ کڑوا مہینہ کیوں لیکن ایک عجیب مسئلہ حسن اور حسین حسین حضرت علی کو بھول گئے لوگ اس لیے دوستو شہادت حسین سعادت حسین ہے بولو شہادت حسین سعادت حسین ہے اللہ نے حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ کو شہادت کے لیے قبول کیا کیا مقام ملا ماتم کرتے ہیں بیوہ کس کو کہتے ہیں بولو بیوہ کہتے نہیں ہے بیوہ عورت کہتے کسے بولتے ہیں امریکہ جا کو ہے مرد مانا اسے بولتے ہیں نہیں جس کا شوہر انتقال ہو گیا ہو اس کو بیوہ کہتے ہیں ہم حسین کا ماتم کئی کو کرنا انہوں زندہ ہے سنا کہ ماتم کئی کو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ اللہ فرماتے ہیں نبی نہیں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء انہوں زندہ ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن انہوں کیسا زندہ ہے کہ وہ تمہیں سمجھ میں آتا نہیں کیونکہ اللہ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات حضرت حسین پیدا ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے گود میں لا کو دیے کون ام الفضل نام یاد رکھو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی انہوں لا کو کیا کرے مبارک کو حضرت بچہ ہوا حضرت فاطمہ کو دوسرا بچہ ہے حسین پیدا ہوئے اللہ کے نبی لیے لے کو رونا شروع کر ڈالے مرد بچے دیکھے تو کون تو روتے رونا شروع کرے ام الفضل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ما یبکیک آپ کیوں رو رہے ہیں کیا بات ہے یہ تو خوشی کا موقع ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بچے کو دیکھ کر نہیں ابھی بچہ گود میں آیا جبرائیل آ کو بول کو گئے یہ تمہارے بچے کو تمہاری امت شہید کرے گی اللہ کے نبی کو کب معلوم ہوا پیدا ہوئے اس مجھ معلوم ہوا نا جبھی جو رو کو دعا کرے جانا اللہ میرے بچے شہید کرنا نہ کو اللہ ایک خاموش رہے حالانکہ جبرائیل کربلا کی مٹی بھی لا کو دکھائے خون میں لطف پت ہے وہ مٹی بھی لا کو دکھائے یہ بچے کو تمہاری امت شہید کر دے گی آدھے کربلا کی مٹی جس میں خون کے آثار بھی دکھائے یہ کون دکھائے تو جبرائیل علیہ السلام اگر شہید ہونا برا ہوتا تو اللہ کے نبی رو کو کیا کرتے دعا کرتے کہ اللہ میرے بچے شہید کرنا نہ وہ بچہ بڑا ہو کو نہیں حضور دنیا سے گئے 30 سال بعد بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس وقت عمر 50 پر 8 یا 60 سال تھی اس وقت یہ واقعہ پیش آیا اب بتاؤ دوستو حضور کو پہلے ہی بتا دیا گیا ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام حضور حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضور سے ملا کو 5 جنے ایک پتھر کو تھے ایک چٹان کو گڑھ کو تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہم میں سے 3 شہید ہیں اس میں کیا کہا اس میں سے ہم میں سے 3 کون ہیں شہید ہیں حضرت عمر شہید حضرت عثمان شہید حضرت علی شہید کون تو بھی نکو ہمیں شہید ہونا نہیں کر لیتے اگر اللہ کے نبی اس وقت یہ بچے کو تمہاری امت شہید کرے گی تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اللہ میرے نواسے کو مت شہید کر دوستو اس لیے جو اب اصل بات سمجھو ہمارے ذہنوں میں
وہ شیعہ کی باتیں. اصل کیا ہوا, کربلا چلے سو 300 سال بعد تک یہ محرم کا مہینہ چل رہا, اور لوگ اور بعد کے لوگ خوش تھے کہ اگرچہ کہ بڑا ظلم ہوا حضرت حسین پر, ان کے خاندان پر, لیکن شہادت ملی. شہادت حسین سعادت حسین ہے, یہ نعرہ رہا. لیکن بعد میں 300 سال بعد ایک شیعہ کا آدمی بادشاہ بنا, شیعہ فرقے کا, اس ذہنیت کا بادشاہ بنا. اس نے یہ چیز کو شروع کیا کہ محرم میں شہادت حسین ہوئی ہے. اگر سچی محبت ہوتی تو رمضان بھی کڑوا مہینہ ہونا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے داماد ہیں, دوسرے 2 بچیوں کے داماد, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, کہا کہ وہ بقرعید کے مہینے میں ان کو شہید شہادت ملی. بتاؤ پھر ہمیں حضرت عثمان کی شہادت پر رونا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اچھا ان سب سے چھوڑو, آگے بڑھ کر ایک بات, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں کون معلوم؟ اللہ کے نبی ان کے بارے میں کیا بولے گا تو سید الشہداء, قیامت تک کہتے شہید آتے کی. انہاں سب کے سردار کون؟ جنت میں نوجوانوں کے سردار کون؟ حسن اور حسین. اور شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. کب تو بھی وہ مہینہ ذرا غموں میں گزریا, رمضان غموں میں نہیں, اور بقرعید غموں میں نہیں. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون تو ہے ہم کو؟ اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی دنیا سے کب پردہ کر کو گئے؟ محرم میں. اتنا اللہ کی نبی دنیا سے پردہ کب فرمائے؟ محرم میں, رمضان میں, ربیع الاول میں. ایک مہینہ پورا آپ کو اندازہ ہوتا ہے, ربیع الاول میں دنیا سے گئے. اب وہ مہینہ کیا ہو؟ وہ بھی غم کا مہینہ ہے. اب ربیع الاول گیا, رمضان گیا, بقرعید گیا, ابھی کیا بچ کو ہے ہمارے کو؟ تو اس لیے دوستو شہادت حسین یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے, لیکن غم منانا, اس مہینے کو شہادت کو برا سمجھنا, یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. ہمیں فخر ہے حضرت فاطمہ کے لخت جگر کو اللہ نے شہادت دی ہے. ہم اس پر بڑی خوشی ہے ہمیں اس بات کی کہ حضرت حسین کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے. اور وہ پورے سفر میں کربلا میں 70 پر 2 جنے شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو کاٹا گیا, اور وہ حضرت کے اللہ اکبر سر مبارک میں لکڑی گھسا کر کہا کہ وہ پورے کوفہ میں وہ سر کو پھرایا گیا, اور حضرت حسین کے ناش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے. یہ علم لے کو چلتے, دیکھو ایسا لے کو چلتے, یہ وہ دشمنہ چلے سو ہمیں ان کا ایکٹنگ کرتے. پنجا کہتے نہیں, پنجا کہتے کیا, انہوں سر لے کو پھرے, ہمیں وہ یادگار میں پھر رہے. عقل کو لگنے والی بات نہیں ہے. ہمیں تو ان کا انہوں کرے سو کام ہمیں بھی کرتے ہیں. انہوں سر لے کو پھرے, ہمیں پنجا لے کو پھر رہے, اور سمجھ رہے ہیں کہ حضرت حسین کی محبت میں کر رہے ہیں, حالانکہ اور نمک چھڑک رہے ہیں ہم. اس لیے دوستو پہلے شہادت کو برا مت سمجھو, میرے نبی نے خواہش کیا, اور اللہ فرماتے ہیں شہید مردہ نہیں ہے, شہید زندہ ہے. جب زندہ ہے, اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 پر 2 خاندان کے آدمیاں شہید ہو کو مر گئے, زندے ہیں. اللہ بولے سکا بولو زندے ہیں. زندے ہیں تو غم کرنے کی ضرورت کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قرآن اور ایک جگہ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے, کہا کہ ان کو مردہ مت سمجھو, ان کو اللہ کی طرف سے روزی روٹی دی جاتی ہے. اس لیے دوستو شہادت بری چیز نہیں ہے, سعادت کی بات ہے. ہم میں کا ہر ایک انسان یہ دل میں ارادہ رکھو, اللہ مجھے بھی کبھی شہادت کی موت نصیب فرما. کھاٹ پہ تو مرنا چنا, ایک نہ ایک دن کھاٹ پہ مرنا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال ہونے لگا تو بڑا روئے. اللہ میں کہتے یہ سامنے پیچھے پیٹ پہ کوئی سی جگہ بھی خالی نہیں, تلوار الگ کو رہے سو, لیکن انہوں کھاٹ پہ انتقال ہو گئے.
आखिरी वक्त में बड़ा रोने लगे। लोगों ने पूछा कि क्या हो तो कोसी जंग में भी मैं पीछे हटा नहीं, लेकिन मेरे वक्त जंग लड़ने वाला भी कोई भी नहीं था। आज ऊंट मारे सका मैं खाट पर मरता हूँ। क्या मारे सका? ऊंट मारे सका मरता हूँ। कई को अल्लाह उनको कत्ल नहीं कराए, अल्लाह के नबी उनको लक़ब दिए सैफुल्लाह को। सैफुल्लाह का तो क्या हो? अल्लाह की तलवार। कोसे तो जंग में इन्होंने शहीद हो गए कर लो, अल्लाह की तलवार टूट गए सका। नबी वो बात बोले ना बोल को अल्लाह उसकी लाज रखे। वरना दोस्तों मैं भी और आप भी और अपनी औलाद के साथ जैसे हज़रत हुसैन शहीद हुए, दीन के खातिर मैं भी शहीद होना, ये इरादा रखेंगे। अल्लाह हम सबको शहादत की दौलत माला माल फरमाए।